نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ میرے معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 22 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے اور 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کا دن ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بیان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل اور مناقب کو بیان کیا تھا جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیے، اور آپ کی شہادت کا بھی واقعہ مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمیں ان کی سیرت معلوم ہو اور ان سے ہمیں محبت نصیب ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب نام تھا۔ آپ کی 2 کنیتیں تھیں، ایک ابو الحسن، دوسری ابو تراب، اور آپ کے 3 لقب تھے، ایک اسد اللہ، اللہ کا شیر، حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، اور المرتضیٰ، مرتضیٰ کا مطلب ہے جو چنا ہوا ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بنو ہاشم ہی ہے۔ یہ بنو ہاشم اس وقت بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے گھر کی خدمت لی۔ جو حاجی آتے تھے حج کرنے، یہ ان کو پانی پلاتے تھے زمزم کا، ان کو ستو جو ہے وہ گھول کے پلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا ہوا تھا، خدمت ساری ان کے سپرد تھی، اس خاندان کے بنو ہاشم کے، اور اللہ نے اپنے پاک نبی بھی اسی خاندان میں بھیجے بنو ہاشم سے، اور حضرت علی بھی بنو ہاشم کے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو والد تھے ابو طالب، ان کا اصل نام عبد مناف تھا یا عمران تھا۔ ابو طالب ان کی کنیت تھی، اور ابو طالب کنیت تھی، اور اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے والد عبداللہ اور چچا حضرت زبیر، یہ سارے حقیقی بھائی تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے سکے چچا تھے ابو طالب۔ ایک ابو طالب نبی علیہ السلام کے والد صاحب عبداللہ، اور آپ ایک چچا تھے حضرت زبیر، یہ سارے سکے بھائی تھے۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے سکے چچا تھے، اور ابو طالب عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو کسی کو نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ زبان سے کہتے تھے، کافر نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن کسی کو ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام پر کافروں نے ہاتھ بھی اٹھایا، آپ کو گھسیٹا بھی، آپ کے گلے میں بھی اس چادر ڈال کے کھینچا، پتھر مارے۔ لیکن یہ ابو طالب کی وفات کے بعد، جب تک ابو طالب زندہ تھے تو کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھائے۔ حضرت علی کی والدہ، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت ان کو عطا فرمائی، اور ہجرت کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے حضرت علی کی والدہ کو، فاطمہ بنت اسد کو، کہ جب ان کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں سن 4 ہجری میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی ان کے کفن میں شامل کی۔ اللہ کے پاک نبی نے اپنی قمیض مبارک بھی ان کے کفن میں شامل کی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو پیارے نبی علیہ السلام پہلے خود اترے قبر میں خود اترے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا، دفن کیا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 3 بڑے بھائی تھے، ٹوٹل یہ 3 بڑے بھائی تھے حضرت علی کے، اور حضرت علی ان سب سے چھوٹے تھے، اور سب سے بڑے بھائی کا نام طالب تھا، جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سب سے بڑے بھائی کا نام طالب تھا، اور اس کے بعد پھر عقیل تھے، اور اس کے بعد پھر جعفر تھے۔ یہ ماشاءاللہ تینوں مسلمان ہوئے، عقیل بھی اور جعفر بھی،
یہ سارے مسلمان ہوئے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے طیار کا لقب بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کا نام تھا ام ہانی، وہ بہت مشہور نام ہے اور بہت سارے واقعات ان کے حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، آگے چل کر آئے گا۔ اور دوسری بہن کا نام تھا جمانہ۔ یہ دونوں حضرت علی المرتضیٰ کی بہنیں تھیں، اور فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ تھیں ان سے یہ تھیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کہتے ہیں ہاتھی والا سال، نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، یا نبی علیہ السلام کی بھی عام الفیل کے 7 سال بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 30 سال بعد، یعنی نبی علیہ السلام سے 30 سال چھوٹے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت علی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں اپنی کفالت میں لے لیا۔ ابو طالب جو تھے نبی علیہ السلام کے چچا، ان کے بچے زیادہ تھے، اور ادب کا یہ اصول تھا، وہ ایسے کرتے جس بھائی کے بچے زیادہ ہوتے تھے دوسرے بھائی ان کے ساتھ مدد کراتے تھے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ جی بس اپنی پڑی ہوئی ہر بندے کو، بھائی کی بھی کوئی فکر نہیں، سکے بھائی کو دوسرے سکے بھائی کی فکر نہیں ہوتی، کہتے اس کا اپنا گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا جو ہے نا وہ کیا، یہ تو قیامت میں ہوگا، نفسی نفسی، وہ ابھی آج ہی ہو گیا نفسی نفسی والا۔ تو عرب ایسے کرتے تھے کہ جس بھائی کے بچے زیادہ ہوتے تھے تو باقی بھائی ان کے بچے لے لیتے اور خود ان کی پرورش کرتے تھے ساری۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی پرورش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے نبی علیہ السلام ہجرت فرمانے لگے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ کو لٹایا، اور حضرت علی کی بہادری دیکھیں، سارے کافروں نے باہر گھیرا ڈالا ہوا تھا، گھر کا نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، اور کہا تھا جو ہی باہر نکلیں گے فوراً ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کتنا خطرہ ہے، لیکن حضرت علی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اس لیے تو شیر خدا نے کہا اسد اللہ کا ہے، اللہ کا شیر۔ تو نبی علیہ السلام کے بستر پر چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، نبی علیہ السلام نکل گئے اللہ کے حکم سے، کافروں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جب کافروں نے دیکھا صبح تک بندہ کوئی نہیں نکلا، ان کو نظر ہی نہیں آیا کوئی جاتا ہوا، تو انہوں نے دیکھا، اندر آئے تو دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے۔ فرمایا نبی کدھر ہے تمہارے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا کدھر ہے، ڈھونڈو جاؤ اپنا، ادھر تو کوئی نہیں ہے، تو میں لیٹا ہوا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہادری عطا فرمائی۔ اور پھر 3 دن بعد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ واپس کر کے یہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ شریف کی طرف۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو وہاں پر قباء میں حضرت کلثوم ابن الحدم ان کے مکان میں ٹھہرے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں حضرت سہیل بن حنیف انصاری کا جو ہے وہ دینی بھائی قرار دیا۔ اور مکہ میں جب تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا دینی بھائی جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خوش مزاج تھے۔ خوش مزاج کا مطلب یہ ہے کہ ہنس مکھ تھے، ایسے نہیں تھے کہ ہر وقت پیشانی پہ 12 بجے ہوں، ہر وقت بندہ غصے میں ہی ہو، ایسا بندہ جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی بھی خوش مزاج تھے، خوش طبع تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ہنس مکھ تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی خوش مزاج تھے۔ جب ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ سامان اٹھا کے لا رہے تھے، جیسے اینٹیں بلاک ایسے چیزیں لا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رجز پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کام بندہ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی سن رہا ہو یا کچھ پڑھ رہا ہو تو وہ کام کرنے پتہ ہی چلتا، کام بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے ڈرائیور لوگ جو نا گانے لگاتے ہیں، گانے نہیں لگانے چاہیے، ان کی جگہ کوئی بندہ نعت شریف لگا لے، کوئی بیان لگا لے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گانے لگاتے ہیں نا تو ہمیں ڈرائیونگ ہماری صحیح ہوتی ہے۔ ایسے ڈرائیور بھی اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں گانوں کے بغیر ہم سے گاڑی نہیں چلتی ہے، تو ایک عادت ان کی بن جاتی ہے نا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی شریف کا سامان اٹھا کے لاتے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اشعار پڑھتے تھے، اس کو عربی میں رجز کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب جنگ بدر ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نا سب سے پہلے جنگ میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندہ ادھر سے نکلتا تھا کافروں کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے پہلے میدان میں نکلتا تھا۔ تو حضرت علی کے مقابلے میں کافروں کا ایک سردار آیا تھا ولید بن عتبہ، تو وہ بڑا بہادر تھا، بڑا گھمنڈ تھا اس کو،
تو حضرت علی نے ایک ہی وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہادری عطا فرمائی تھی۔ اور جب غزوہ بدر ہوا تو مال غنیمت ملا، تو اللہ کے پاک نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک اونٹنی دی اور ایک تلوار دی جس کا نام تھا ذوالفقار۔ وہ تلوار پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے پسند فرمائی، پہلے خود لی، خود پسند فرمائی کہ تلوار بڑی اچھی ہے اور مجھے جو ہے اچھی لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پاک نبی نے وہی تلوار ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور ایک زرہ بھی حضرت علی کو مال غنیمت میں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ جوان ہوئے تو حضور کے ہاں اور بھی نکاح کے پیغام آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا، کسی کو ہاں نہیں کی، خاموشی اختیار کی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ خود ہی پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے، خود ہی بتایا کہ کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر اپنی بیٹی سے پوچھ کے مشورہ کر کے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں کی۔ تو جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا اس وقت حضرت علی کی عمر تھی 21 یا 24 سال۔ کتنی سال؟ 21 یا 24 سال عمر تھی حضرت علی اور مرتضیٰ کی۔ اور ہم اپنے بیٹوں کی شادی کب کراتے ہیں؟ جب 40 سال کے ہو جائیں۔ 40 سال کا بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، 40 سال سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، 40 کے بعد بال رنگنا بھی صحیح نہیں ہوتا، اس سے پہلے جوانی ہوتی ہے اور 40 کے بعد بڑھاپا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی شادیاں کراتے ہیں 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے جی۔ جب سفید داڑھی آ جاتی ہے تو چھوٹا سا بچہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بھی قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دیں تو تب۔ تو دیکھیں 21 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور حضرت فاطمہ کی عمر پتہ ہے کتنی تھی اس وقت؟ 15 سال یا 18 سال یا 19 سال۔ اور ہم اپنی بچیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی کرتے ہیں جہیز کے چکروں میں، سامان کے چکروں میں، اور اسی طرح لڑکے کی بڑی نوکری کے چکروں میں کہ سرکاری ملازم ہو یا باہر کے ملک ہو، یہ دیکھتے دیکھتے بچیاں بھی گھر بیٹھے بیٹھے ہماری بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت سخت ناانصافی۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ فرمایا ہے، حضور نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے جب تمہارا بچہ بچی بالغ ہو جائیں، مناسب رشتہ مل جائے تو تمہیں چاہیے کہ ان کی نکاح میں شادی میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر یہ اس طرح انسان کے ساتھ یہ ضرورت لگی ہوئی ہے جس طرح کھانا پینا لگا ہوا ہے، جس طرح بندے کو بھوک لگتی ہے تو کھانا بندہ کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے پیاس مٹتی ہے، اسی طرح ہر انسان، ہر مرد عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور اس کا حل واحد اللہ تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہوا ہے۔ اگر گناہ کریں گے اور والدین کی شادی نہیں کرا رہے تو والدین بھی گناہ گار ہوں گے۔ اگر شادی کے قابل، یہ بھی دیکھ رہے شادی کے قابل ہوں، ایک بچہ ہے نشوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، یا ایسا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کی شادی نہیں کرانی ہے، یہ نہ وہ دوسرے بھی اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں کہ جو بچی جس کی لے کر آئیں اس کی زندگی بھی خراب کریں۔ شادی کے قابل ہوں تو پھر وقت پر شادی کرانی چاہیے۔ اور مار حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا تھا 400 مسقال۔ کتنا؟ 400 مسقال۔ اور یہ جب نکاح ہوا تھا اور تو اس بابرکت نکاح میں کون کون سے لوگ موجود تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، باقی بھی صحابہ کرام جو ہے وہ موجود تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ جہیز میں ایک چارپائی تھی، ایک بڑی چادر تھی، ایک بڑا تکیہ تھا، اور 2 گھڑے تھے، اور ایک آٹا پیسنے کی چکی تھی، اور رخصتی ذی الحجہ 2 ہجری میں ہوئی۔ اور جب شادی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، اور حضرت علی کے پاس شادی کا خرچہ بھی نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت علی سے پوچھا، تو حضرت علی کے پاس ایک زرہ تھی، وہ حضرت عثمان غنی کو بیچ کے پیسے حاصل کیے، اور حضرت عثمان غنی نے پھر وہ زرہ بھی واپس دے دی۔ فرمایا تو میں نے ایسے ہی کیے، زرہ بھی تم رکھو، پیسے بھی تم رکھو، اپنی شادی کا بندوبست کر۔ ایسے یار ہونے چاہیے نا بندے کے۔ لوگ اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں کہ صحابہ کی نعوذ باللہ آپس میں دشمنی تھی، وہ تو ایک دوسرے کی شادی کے خرچے بھی اٹھاتے تھے۔ ایسے یار دوست ہوں تو کتنی بندے کو آسانی ہوتی ہے کہ نیکی کام میں انسان کا ساتھ دیں۔ تو خیر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس مکان نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حارثہ بن نعمان۔ اور یہ حارثہ بن نعمان وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام معراج شریف پر جب گئے تو نبی علیہ السلام نے جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ جب تلاوت کی آواز سنی تو جبرائیل سے پوچھا یہ تلاوت کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ میں نے حارثہ بن نعمان تو مدینہ میں تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی، اللہ اس سے ایسی راضی ہوئے، اور مدینہ میں بیٹھ کے تلاوت کرتا، اللہ ساری جنت کو اس کی تلاوت سناتے ہیں۔
یہ وہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان نے پہلے بھی نبی علیہ السلام کو یہ مکان دیا تھا، تو جب ان کی شادی کے لیے نبی علیہ السلام کو مکان چاہیے تھا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے لیے، تو حارثہ بن نعمان نے کہا میرا ایک اور مکان اللہ کے پاک نبی آپ وہ رکھ لیں، میں وہ دیتا ہوں ان کے لیے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی جو مکان میں آپ کو دے رہا ہوں نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مکان سے جو میرے پاس ہے، مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے مکان میں اللہ کے نبی رہے، میرے مکان میں اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ کے نبی کے داماد رہیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو اپنے 2 مکان حضرت حارثہ بن نعمان نے دے دی اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب مکان دے دیا تو تیار کرنا ہوتا ہے، لازمی بات ہے، جیسے ہم شادی سے پہلے مکان تیار کرتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، تیاری وغیرہ کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، تو وہ صفائی پتہ کس نے کی تھی؟ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اور آپ کے بھانجے حضرت جابر نے، حضرت علی نے، اور انہوں نے اس مکان کی جو ہے وہ تیاری کی تھی اور اس مکان کو تیار کیا تھا۔ اور اس طرح پھر جب ولیمے کا وقت آیا تو ولیمہ بہت ہی سادہ کیا۔ حضرت علی نے اپنی شادی کا ولیمہ، حدیث پاک میں آتے اولم ولو بشاتن، ولیمہ لازمی کرو، سنت ہے، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ کرو۔ ہم اور اتنے خرچے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو اصل سنت چیز ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا چھوٹا سا ہی ولیمہ ہو جائے لیکن ولیمہ سنت ہے، یہ لازمی کرو۔ تو حضرت علی کا ولیمہ کیا تھا؟ ولیمے میں جو کی روٹی تھی، کھجوریں تھی اور پنیر تھا، بس یہی ولیمہ تھا۔ اور میرے محترم بھائیو، جب شادی ہو گئی تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ جب بیٹی کے گھر آئے تو دونوں کو پہلے نصیحتیں کی۔ حضرت علی بھی بیٹے کی جگہ، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ بیٹی، دونوں کو پہلے نصیحتیں کی کہ دین کے متعلق، ایک دوسرے کے خیال کے متعلق۔ حضرت علی کو فرمایا تیرا کام ہے باہر سے کما کے لانا، کام کرنے جانا، اور بیٹی کو کہا تیرا کام ہے گھر کے سارے کام کرنا، صفائی ستھرائی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، باقی جو ہے وہ چکی پہ آٹا پیسنا، پانی، یہ سارے گھر کے کام جو ہے نا بیٹی کا یہ آپ کے۔ اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی دونوں کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنین جیسے، حضرت حسن اور حسین جیسے ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو لشکر کا جو دایاں حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میمنہ۔ میمنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، اور جنگ کا پہلے جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اور جنگ احد میں جو سب سے پہلے کافروں کا سردار آیا تھا ابو سعد بن ابی طلحہ تھا، وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا تو حضرت علی نے اس کو مقابلے کے بعد اس کو قتل کر دیا، اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد ابو الحکم بن احنس آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کا پاسا پلٹا احد میں، پہلے مسلمانوں کو فتح ملی، نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام پیچھے پہاڑی پہ کھڑے کیے تھے کہ آگے تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ وہ کافروں نے جب فتح ہوئی شروع میں تو جو 50 پہاڑی پہ تھے ان کو نبی علیہ السلام نے کہا بھی تھا فتح ہو یا شکست ہو تم نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، اس لیے کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے نا پھر مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا۔ تو ان میں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر آئے، تو کافروں نے دیکھا کہ جی یہ پیچھے پہاڑی خالی ہے، صرف 10 بندے ہیں پیچھے، انہوں نے موڑ کے لشکر پورا پھیر کے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور سامنے والے کافر جو بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو جنگ بہت سخت جب ہو گئی تو نبی علیہ السلام یہ گڑھے میں گر گئے، ادھر گڑھا تھا، ٹھیک ہے، کھڑا تھا، اس میں نبی علیہ السلام بھی گر گئے، زخمی بھی ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا دیا، اور تیر حضرت طلحہ اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، جو تیر آتا تھا نا تو وہ حضرت طلحہ اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے، اور حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، بالکل کام کرنا چھٹ گیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو تیر انہوں نے نہیں لگنے دیا، ایک تیر بھی نبی علیہ السلام کو نہیں لگنے دیا۔ اور جب حضور کا دانت شہید ہو گئے حضور کے، اور جب دانت شہید ہوئے، خون نکل رہا تھا، چہرے پر خون آ گیا، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں نے ایسے کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال میں پانی لے کر آئے، اور حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی نے وہ خون صاف کیا، اور اس طرح پھر نبی علیہ السلام کو پانی پلایا اور خون جو ہے وہ صاف کیا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے میں نے تھوڑے سے واقعات بیان کیے ہیں، یہ بہت لمبی سیرت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بندہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ ختم نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، جو رہ گئی انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خاص کر خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی
اور حضور کی آل اولاد سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے سیرت کو اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ دشمنی، بغض، عداوت، نفرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا ہماری حاضری قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما یا اللہ۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ تراویح کی نماز میں جو ہم نے رات کو 23واں سپارہ پڑھا ہے، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، وہ تلاوت کی، اس کو قبول فرما۔ خاص کر ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچا، ہمارے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا، ہمارے مدرسے کی جو خدمت کرنے والے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ شروع میں مدرسے کی جگہ کے لیے پیسے دیے تھے، جگہ وقف کی تھی، یا اللہ اس مسجد مدرسے کے لیے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، انہی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما یا اللہ۔ اور بھی جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔